میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن حفصة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلة۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے، یعنی غیب کی باتیں دریافت کرے، تو اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی، یعنی دن رات کی فرض نمازیں قبول نہیں ہوگی یا تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ سزا اس شخص کی ہے جس نے نجومی کی تصدیق کی۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان اپنی اہم عبادت نماز سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ جرم کتنا سخت ہے کہ 40 دن تک اس کا اثر باقی رہتا ہے، حالانکہ نجومی کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہوتا، بلکہ سب جو ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو نجومیوں کے پاس جانے والی کی 40 دن کی نمازیں مردود ہے، یہ اس حدیث میں بتایا۔ حضرت معاویہ ابن حکم کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں جن کو ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے غیب کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے عرض کیا، کیا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم شگون بد لیا کرتے تھے، یعنی ہم نے عرض کیا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم شگون بد لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے کوئی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، لیکن یہ تم کو کسی کام سے نہ روکے، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص بتقاضائے بشریت شگون بد کا خیال بھی لائے تو اس سے متاثر ہو کر اپنے ارادے سے باز نہ رہے، کیونکہ بدشگونی وہم سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے عرض کیا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں اور خطوط کھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انبیاء میں ایک نبی گزرے ہیں جو لکیریں اور خطوط کھینچا کرتے تھے، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو وہ مباح ہوگا۔ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ، یعنی تم کو یہ اوہام تمہارے کام سے نہ روکے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کام کرو۔ اور یا خطونہ، یعنی لکیری کھینچتے تھے اور کچھ زائچے بناتے تھے، یہ علم رمل اور جفر کی طرف اشارہ ہے، جو خطوط اور زائچوں کے حساب کے ذریعے سے لوگ مستقبل کی معلومات حاصل کرتے تھے۔ نبی من الانبیاء، شارحین لکھتے ہیں کہ اس نبی سے حضرت دانیال علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام مراد ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ رمل اور جفر کا یہ علم عطا فرمایا تھا۔ چونکہ رمل اور جفر کی اس علم کی نسبت ایک نبی کی طرف تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے نہایت حکیمانہ انداز سے امت کو اس علم سے منع فرمایا، اور سابق نبی کے اس عمل پر اعتراض بھی نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ ایک نبی ایسا عمل کرتے تھے، لیکن وہ چونکہ معمون اور محفوظ اور معصوم تھے اور بطور معجزہ ایسا کرتے تھے، اس لیے ان کا عمل صحیح تھا۔ اب اگر تمہارا یہ عمل اس نبی کے عمل کے بالکل موافق ہو جائے تو صحیح ہوگا، اور اگر موافق نہ ہوا تو صحیح نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ تم کر لو کہ جب تم کو معلوم بھی نہیں ہے کہ تمہارا عمل اس نبی کے عمل کے موافق ہے یا نہیں، تو تم اگر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا تم اس سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ علم اب دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ اس طرح حکیمانہ جواب سے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو منع بھی فرمایا اور کسی نبی پر۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ انا كنا فی دار کثر فیہ عددنا واموالنا فتحولنا الى دار قل فیہا عددنا واموالنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذروها ذمیمتا، رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ، ہاں پہلے ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا، پھر ہم ایک دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے تو اس میں ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور ہمارا مال بھی توڑا رہ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے، یعنی تمہیں جب یہ مکان برا لگتا ہے تو اسے چھوڑ دو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مکان کی نحوست کو کیسے تسلیم کیا جبکہ آپ اطیرتا شرک میں اس کی نفی فرمائی ہے؟ تو اس کا ایک سطحی جواب تو وہی ہے کہ نحوست کے بارے میں جن 3 اشیاء کا استثناء کیا گیا ہے اس میں گر بھی ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سوال کا بہترین جواب علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کو یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ اس مکان کی وجہ سے ہمارے اموال اور افراد میں قلت آ گئی ہے اور ہمیں اس مکان کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو مکان چھوڑنے کا حکم دے دیا تاکہ ان کا عقیدہ خراب نہ ہو اور یہ وہم آگے جا کر ان کے عقائد کا حصہ نہ بن جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس میں مصلحت دی کہ ان کے وہم کی جڑ کو کاٹ دیا جائے اور ان کو اس وہم کے گرد یعنی اس میں جو ہے پنسنے اور شرک خفی میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے اور مکان چھوڑنے کا کہا جائے۔ یہ اسلوبی حکیم کے طور پر تھا۔ وعن سعد بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حامۃ ولا عدوى ولا طیرۃ وان تکن الطیرۃ فی شیء ففی الدار والفرس والمرأۃ، رواہ ابو داود۔ حضرت سعد بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ حامہ کوئی چیز ہے، نہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگنا کوئی حقیقت رکھتا ہے اور نہ شگون بد میں کوئی حقیقت ہے۔ اگر کسی چیز میں شگون بد ہوتا تو گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں ہوتا۔ ففد دار، اس حدیث کی تشریح اور توضیح سے پہلے ہو چکی ہے، لیکن چونکہ یہاں اس بحث کا اصل مقام اس لیے کچھ اشارہ ہے وہ یہاں بحث کرنا ہے۔ وہ یہ کہ بدشگونی اور نحوست کے سلسلے میں مختلف احادیث منقول ہے۔ بعض حدیث میں مطلقاً ہر قسم کی اشیاء سے بدشگونی کی نہیں اور ممانعات مذکور ہے، اور بعض حدیث میں گھوڑے، گھر اور عورت وغیرہ بعض اشیاء میں نحوست کی ثبوت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، جیسے اس حدیث میں فرمایا۔ لہٰذا ان مختلف احادیث میں تطبیق دینا اور مناسبت اور موافقت پیدا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء اور شارحین حدیث مختلف توجیحات انہوں نے بیان کی ہے۔ پہلی توجیح یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ السلام کا کلام بطور فرض، بطور شرط ہے کہ اگر فرض کر لو اگر دنیا کی کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تینوں چیزوں میں ہوتی، لیکن چونکہ نحوست کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے لہٰذا ان 3 چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی توجیہ کی ہے، فرماتے ہیں اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں اس کا موقع اور محل اور امکان تھا، لیکن جب اس میں نہیں تو کسی چیز میں نہیں۔ دوسری توجیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث نے خود بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنگ ہو اور گھوڑے میں نحوست یہ ہے کہ وہ سرکش ہو اور عورت میں نحوست یہ ہے کہ بد زبان اور بد اخلاق ہو۔ اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان 3 چیزوں کی نحوست کو عام احادیث سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ طبعی طور پر ان چیزوں میں نحوست کو دخل ہے، مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بس اس سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔